سورت الفجر یہ سورت اللیل کے بعد نازل ہوئی، ایک رکوع ہے، 29 آیات ہیں، 139 کلمات ہیں اور 597 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر کا لفظ معلوم ہے، فجر کا معنی ہوتا ہے وسیع پیمانے پر پھٹنا، اور فجر وہ وقت ہوتا ہے جب صبح کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جب سے روشنی نمودار ہوتی ہے، جسے عام طور پر صبح بھی کہا جاتا ہے۔ والصبح اذا تنفس، وہ وقت زندگی کے آغاز کا وقت ہوتا ہے، ہر سوئی ہوئی چیز جاگ اٹھتی ہے، سارے جانور وغیرہ خود ہی اٹھ جاتے ہیں، وہ کوئی الارم نہیں لگاتے، فجر کے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح مومن بھی اس وقت اٹھ جاتا ہے، اس وقت کے ساتھ ہماری عبادات بھی متعلق ہے۔ نماز کے وقت کا آغاز ہوتا ہے، نماز فجر کا، یعنی عبادت کا وقت ہوتا ہے وہ۔ اسی طرح روزہ بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، ایک عبادت کے اختتام کا وقت اور دوسری عبادت کے آغاز کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی، قسم ہے فجر کی۔ اب اس سے کون سی فجر مراد ہے؟ کیا ہر روز کی فجر یا کسی خاص دن کی فجر؟ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ہر روز کی فجر ہے، جیسے ابن عباس اور اکرمہ وغیرہ نے۔ بعض نے کہا کہ یہاں فجر سے مراد نماز فجر ہے، کیونکہ اس کی بھی بہت اہمیت اور خاص طور پر اس کی سنتوں کی۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر آتا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ مشہود ہے، یعنی دیکھا جا سکتا ہے اور ایک قابل ذکر وقت ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد سال کے پہلے دن کی فجر، جیسے محرم کے اول کی، اور بعض نے کہا کہ ماہ ذوالحج کی پہلی تاریخ۔ تو والفجر، کیونکہ یہ 10 دن جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، تو اس لیے اس کی فجر مراد ہے۔ اور اگلی آیت میں آ رہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ تو 10 راتیں اور 10 راتوں کے ساتھ فجر کی بات کی گئی، تو 10 راتوں سے مراد دراصل 10 دن ہے۔ عربی میں دن کا آغاز چونکہ رات سے ہوتا ہے، اس لیے راتوں کی قسم کھائی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ فجر کا وقت رات کے اختتام کا وقت ہوتا ہے، دن کے آغاز کا وقت ہوتا ہے، اور انسانی زندگی میں ایک بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں بہت برکت بھی ہوتی ہے، اور اس وقت جاگنے والوں کے لیے ایک بہت خوشی اور ایک بہت نشاط کا وقت ہوتا ہے۔ والصبح اذا اسفر، پیچھے بھی صبح کی قسم کھائی گی جبکہ وہ روشن ہو جائے، کیونکہ اس وقت انسان بالکل تازہ دم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی اس وقت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوز جو ہیں وہ بہت ارلی مارننگ اٹھتے ہیں، اور صبح سویرے گاؤں دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہ دریاؤں پہ یا نہروں پہ غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس وقت تک جو فجر کے آغاز کا وقت ہوتا ہے اس وقت واپس بھی لوٹ آتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ جو جیسے اسماعیلیز کہلاتے ہیں، وہ لوگ بھی عبادت کے لیے بہت ارلی مارننگ، یعنی فجر سے بھی پہلے کے وقت میں عبادت خانے پہ جاتے ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے یہ چونکہ ایک بہت یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، تازگی کا وقت ہوتا ہے۔ اور جب رات کی بات ہوئی اور نیند کی بات ہوئی تو پیچھے آپ نے پڑھا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اب انسان کی تھکاوٹ دور ہو چکی ہے، دن طلوع ہو رہا ہے، ساری مخلوق جاگ رہی، تو انسان کے لیے بھی کیا لازم ہے کہ اس وقت کیا کرے، جاگے۔ لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس وقت سونا پسند کرتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، جو کہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جانوروں میں کون سا جانور ساری رات جاگتا ہے اور پھر اس وقت سوتا ہے؟ کتا۔ کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں کائنات پہ؟ یا کتے عام طور پہ رات کو بھونکتے، اور اگر آپ گلیوں بازاروں میں سے دیکھیں تو صبح کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں ادھر ادھر۔ اللہ نے انسان کے لیے کیا چاہا ہے کہ اس وقت جاگے اور اس برکت کے وقت سے فائدہ اٹھائے، نہ کہ وہ فطرت کے خلاف جائے۔ کسی مجبوری کے تحت جاگنا، کوئی بیمار ہے، کوئی ایسی ڈیوٹی ہے، کوئی روزی کمانے کا مسئلہ ہے، تو وہ تو ایک جینوئن مسئلہ ہے۔ لیکن عام طور پر اہل ایمان کی راتیں کس میں بسر ہوتی ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، بس عبادت کے لیے جاگ سکتے ہیں۔ روزی کمانا یا کسی بیمار کی عادت وغیرہ کے علاوہ عام حالات میں رات کو جاگنا پسندیدہ نہیں ہے، اور پھر صبح کے وقت سونا پسندیدہ نہیں ہے۔ والفجر، اور یہ بھی پتا آپ کو کہ جانوروں میں سب سے پہلے کون سا جانور جاگتا ہے؟ بھیڑ،
یعنی مویشی جانوروں میں سے بھی سب سے آغاز میں بھیڑ جاگتی. تو والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، لیال عشر. جہاں فجر کی قسم کھائی گئی، صبح کی قسم کھائی گئی ہے، وہاں قرآن مجید میں رات کی قسم بھی کھائی گئی. ایک تو اسی سورت کی آیت نمبر 4 میں واللیل اذا یسر، اور ایک اور جگہ پر واللیل اذا عسعس. کیا معنی پڑا اس کا؟ قسم ہے رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، اور یسری کا معنی بھی چل پڑے، رخصت ہو. تو ولیال عشر، یہاں سونے کی 10 راتیں مراد نہیں ہیں، یا سونے والے کو 10 دن نہیں مراد، اس سے خاص 10 راتیں. اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں 2 مہینے ایسے ہیں کہ جن کی 10 راتیں بہت اہم ہیں. ایک رمضان ہے جس کا آخری عشرہ اخیر، جس میں لیلۃ القدر آتی، جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور اس کے علاوہ دوسری 10 راتیں عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں. تو ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے، اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے. اب وہ کون کون سے نیک اعمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، کچھ اس کی بھی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے تاکہ یاد دہانی ہو جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دنوں میں یوم عرفہ آتا ہے، اور یوم عرفہ جو ہے، جو یوم حج کہلاتا ہے، سال کے سب دنوں سے زیادہ اس دن انسانوں کو چھٹکارا ملتا ہے جہنم کی آگ سے، اور سب سے زیادہ انسانوں کی بخشش اس دن ہوتی ہے. اگر باقی دنوں کو چھوڑ بھی دیا جائے تو صرف ایک یہ دن جو ہے یہ بھی کافی ہے فضیلت کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ بخشش کا دن ہے یہ. پھر انہی میں ایام النحر بھی ہے، 10واں دن جو ہے، یعنی جس دن عید ہوتی ہے، یعنی قربانی کا دن جو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم النحر ہے. پھر اس کے بعد 11ویں ذی الحج ہے، یعنی منا میں ٹھہرنے کا دن. تو چونکہ ان ایام میں بہت سی عبادات کٹھی ہو سکتی ہیں، جن میں سب سے پہلے تو حج ہے، اور اگر کسی کو حج کا موقع نہ ملے تو پھر باقی بھی کچھ اعمال ہیں، جن میں خاص طور پر روزہ، یعنی ان دنوں میں روزے رکھے جا سکتے ہیں. اور اب تو الحمدللہ دن اتنے چھوٹے ہیں، بلکہ سال کے سب سے چھوٹے ترین دن ہیں یہ، یعنی 22 دسمبر جو ہے وہ سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، اور اس سے 1-2 دن پہلے اور بعد میں دن جو ہے وہ بہت ہی چھوٹے دن ہیں. اور خاص طور پر 9 تاریخ کا روزہ، یعنی عرفہ کے دن کا روزہ، حاجیوں کے لیے نہیں، غیر حاجیوں کے لیے، ہمارے لیے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، جن میں ایک پچھلا سال اور ایک آئندہ سال. تو اس دن کا روزہ بھی بہترین ہے. پھر روزے کے علاوہ قربانی کرنا، اور خاص طور پر قربانی کے دن قربانی کرنے سے بڑھ کر عمل کوئی بھی نہیں ہے. یعنی 9 تاریخ کو تو روزہ سب سے افضل عمل ہے، لیکن 10 تاریخ کو سب سے افضل عمل قربانی ہے، کیونکہ قربانی والے جانور کا جو خون زمین پر گرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت میں ہے 10 ذی الحج کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا. یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے. لہٰذا اس دن کی قربانی خوشی سے کیا کرو، یعنی وہ خون جو گرتا ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہے، اور وہ بھی اعمال نامے میں جاتا ہے انسان کے. صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. کہنے لگے اور اون؟ فرمایا بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی. یعنی اتنا افضل ہے قربانی کرنا. اس کے علاوہ ذکر اذکار، اور پھر باقی تہجد وغیرہ، نوافل کا اہتمام، وقت پر نماز پڑھنا. جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو ذکر میں سب سے زیادہ افضل ذکر ان دنوں میں تکبیرات ہیں. حضرت ابن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن یعنی ایام عشرہ ذی الحج کے مقابلے میں کوئی دن نہیں. اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کرو. تو کون سا ذکر زیادہ بہترین ہے؟ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور الحمدللہ. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذی الحج کے ان دنوں میں بازار نکل جاتے اور تکبیر کہتے رہتے، اور دوسرے لوگ بھی انہیں دیکھ کر سن کر تکبیر کہتے رہتے. یعنی وہ لوگوں کو اپنے عمل سے ریمائنڈر دیتے تھے، کس بات کا؟ کہ لوگوں یہ تکبیروں کے دن ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں. پھر اسی طرح صدقہ خیرات. ظاہر ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ان دنوں کے عمل سے افضل نہیں،
لہٰذا ان دنوں میں جو صدقہ خیرات کیا جائے گا وہ بھی عام دنوں کے صدقہ خیرات سے بہت زیادہ فضیلت والا ہوگا. اور صدقہ خیرات عام صدقہ خیرات تو ہے ہی، لیکن خاص طور پر صدقہ خیرات میں پھر قربانی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو قربانی کا ارادہ کریں وہ کیا کریں؟ اپنے ناخن اور بال وغیرہ ان 10 دنوں میں نہ کاٹیں، اس وقت کاٹیں جب ان کی قربانی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ذوالحج کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنا چاہیے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کیونکہ حاجی جو احرام میں ہوتے ہیں وہ بھی بال اور ناخن نہیں کاٹتے، تو ہم بھی ایک طرح سے اس عمل کے ذریعے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو قربانی نہ کر سکتے ہوں وہ بھی اس حکم میں شامل ہو سکتے ہیں. یعنی اگرچہ ان کے لیے تو ایک طرح سے حکم آیا نا کہ وہ ایسا نہ کریں. تو بہرحال ان دنوں میں جو بھی اچھے کام کریں گے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آئیں گے اگر نیت اللہ کی رضا ہو. تو والفجری قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی، یعنی آئندہ آنے والے 10 دنوں کی. اور اسی طرح رمضان کا آخری عشرہ بھی شمار ہو سکتا ہے اس میں لیال عشر میں، کیونکہ اس میں بھی اعتکاف کی عبادت اور خاص طور پر اعتکاف کے علاوہ لیلۃ القدر کا اہتمام، قیام اور سیام اور قرآن کی قرات، تو وہ دن بھی خاص طور پر قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ان دنوں میں سے ایک دن میں قرآن نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. والشفع والوتر قسم ہے جفت کی اور طاق کی. شفع کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملا دینا، اور ویسے کسی کے ساتھ چلنے کے لیے بھی ہوتا ہے. یعنی ایک شخص جا رہا ہو تو اس کے ساتھ چلنا، تو 1 سے 2 ہو گئے، یعنی 2 ہو جانا. شفع کا معنی کیا ہے؟ 2 ہو جانا، 2 کا مل کے کوئی کام کرنا. تو 2 کی قسم یعنی جفت کی قسم. جفت فارسی کا لفظ ہے اور طاق بھی فارسی کا لفظ ہے. انگریزی میں اس کو ایون اور آڈ کہتے ہیں. جفت ایون ہے اور وطر آڈ ہے. اور یہاں وطر لفظ آیا ہے، جبکہ وطر اور وطر دونوں ہی قراءت موجود ہیں، یعنی دونوں ہی کہے جا سکتے ہیں. اور وطر جو ہے اس ہندسے کو کہتے ہیں جو 2 پہ تقسیم نہ ہو، خواہ 1 ہو یا 3 ہو یا 5 ہو. ویسے وطر یتر کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا. قرآن مجید میں لفظ گزرا وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، سورۃ محمد میں آتا ہے کہ وہ تمہارے اعمال کو کم نہ کرے گا. چونکہ اس میں سے جفت کے مقابلے میں ایک کم ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے وہ وطر ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو اس میں 36 اقوال ملتے ہیں کہ کیا مراد ہے جفت سے اور کیا مراد ہے طاق سے. لیکن ان سب کے مقابلے میں جو بات قابل فہم ہے اور آسان ہے سمجھنے میں وہ کیا ہے کہ ساری مخلوق جفت ہے اور وطر اللہ کی ذات ہے. کیونکہ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی، ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ وطر ہے اور وطر سے محبت رکھتا ہے. اور وطر سے مراد یہاں ایک. اور ساری مخلوق کیا ہے؟ جوڑا جوڑا. سورۃ زاریات 49 میں آتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز جوڑوں میں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. تو مخلوق کیا ہے؟ شفع. اور خالق کیا ہے؟ وطر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ 1 کم 100. اس حدیث میں بھی آتا ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ کے 1 کم 100 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے وہ جنتی ہے. وہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، وطر سے محبت رکھتا ہے. یعنی کوئی بھی کام جب کرنا ہو تو اس کو طاق میں کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت جفت میں کرنے کے. جیسے 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر اور 34 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو یہ طاق میں کرنے سے مراد کیا ہے؟ جیسے 7 دفعہ کوئی چیز کرنا یا 9 دفعہ کرنا یا 11 دفعہ کرنا. اور اسی طرح تاریخوں میں بھی جیسے 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، یا پھر 29 ہے اور 27ویں رات ہے. اور یعنی جو وطر تاریخیں ہیں وہ تاریخیں زیادہ پسندیدہ ہیں بنسبت دوسری کے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جفت ٹھیک نہیں ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ جفت کے مقابلے میں اگر کہیں چوائس ہو جفت اور طاق میں تو کس کو چوز کرنا چاہیے؟ طاق کو کرنا چاہیے. لیکن اگر پاسبل نہ ہو تو پھر جو بھی ہو انسان اسی پہ راضی خوشی ہو، شکر ادا کرے اللہ کا جو بھی مل جائے. لیکن یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس چوائس ہو تو وہ طاق کو پسند کرے، کیونکہ طاق راتیں اور طاق کا عدد جو ہے زیادہ بہتر ہے. اور کیوں ہمیں اس سے محبت ہو طاق سے؟ اللہ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. یعنی ہماری پسندیدگی کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کو پسند ہے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی.
اذا یسری جب وہ چل پڑے، یعنی اذا عسعس. اور یسری کا لفظ جو ہے یہ سین رے یہ سے ہے. سرا یسری کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا. دلیل سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور اسی سے آتا ہے چھپ کے کوئی چیز کرنا، کیونکہ رات کو انسان چھپ سکتا ہے. اسی سے اردو میں لفظ آتا ہے سرایت کرنا. کیا ہوتا ہے سرایت کرنا؟ کسی چیز کا دوسری میں سرایت کر جانا، یعنی خاموشی سے داخل ہو جانا، چپکے سے کسی چیز کے اندر چلے جانا. اچھا رات بھی اتنی ڈارک ہوتی ہے اور چپکے سے آہستگی سے آسانی سے کیا کرتی ہے رخصت ہو جاتی. یعنی انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں لیکن جب وہ جانے لگتی ہیں تو کیسے جاتی ہیں؟ چپکے سے، پتہ ہی نہیں چلتا. اور وہ اندھیرا صبح میں بدل چکا ہوتا ہے، اندھیرا رخصت ہو چکا ہوتا ہے، رات چلی جاتی ہے. اور اگر رات نہ جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فجر لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. سورۃ القصص 71 میں آتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، کون ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے اس بات پہ؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے فجر کا ذکر کیا، پھر 10 راتوں کا ذکر کیا، اور پھر جفت اور طاق کا ذکر ہے، پھر رات کا ذکر ہے جب وہ رخصت ہو جائے. اور اس کے بعد فرمایا ہل فی ذالک قسم لذی حجر. ہل کیا، فی ذالک اس میں، قسم قسم ہے، شہادت ہے، لذی حجر عقل والے کے لیے. کیا کسی عقل والے کو اس میں کوئی بات سمجھ آتی؟ حجر کا لفظ جو ہے یہ حجر سے، حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو. پتھر جو ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہو آپ کو روک دیتا ہے، چاہے وہ پہاڑ ہو یا کوئی چٹان ہو یا رستے میں پتھر بچھے ہوئے ہوں. کہتے نہیں نہیں پتھروں پہ چل کر گراسک ہوتا ہے، نہیں مشکل راستہ ہوتا ہے نا پتھروں والا، رکاوٹ پہ انسان زیادہ دیر نہیں چل سکتا. تو پتھر کا آنا کس بات کے سمبل ہے؟ رکاوٹ کا. تو اسی طرح جو چار دیواری ہوتی ہے کسی زمین کی، یعنی کسی بھی پلاٹ کے ارد گرد یا کسی بھی قطع زمین کے کو چاروں طرف سے اگر پتھروں نے گھیرا ہو جیسے دیوار ہو تو وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ رکاوٹ ہوتی ہے. تو عقل بھی کیا کرتی ہے انسان کے لیے؟ رکاوٹیں پیدا کرتی ہے نا، یا نہیں؟ وہ ایک شعر ہے نا اقبال کا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یعنی عقل تو روکتی رہتی ہے، عقل انسان کو پیچھے کھینچتی رہتی، نہیں نہیں یہ سے نقصان ہو جائے گا، یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا. تو بات یہ ہے کہ ذی حجر سے مراد یہاں صاحب عقل ہے، اور حجر ہر ٹھوس چیز کو کہتے ہیں. اور حجور کا لفظ بھی آیا ہے پیچھے، کہاں؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، گود حفاظت کے معنوں میں بھی آتا ہے، کیونکہ یہ جو باؤنڈری وال ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ کس لیے بنائی جاتی ہے؟ حفاظت کے لیے. تو حفاظت کے معنوں میں بھی آتا ہے. اچھا حتیم کو بھی حجر کہتے ہیں. بہت سے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حجر سے مراد حجر اسود ہے. ٹھیک ہے، تو حجر کیا ہے؟ بیسیکلی وہ جو سیمی سرکل سا ایک وہ نہیں بنا ہوتا حتیم کے ارد گرد جو وال ہے، اس کو کہتے ہیں حجر. جی حجر اسماعیل بولتے ہیں. اور حجر جو ہے وہ حجر اسود ہے، یہ دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اور سورۃ الحجر بھی ہے، وہ کیوں ہے؟ اصحاب الحجر وہ جو سمود کی بستی ہے، دیار سمود کو کہتے ہیں. تو ہجر کا لفظ آپ دیکھیں کہ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، عقل، حفاظت، حتیم، دیار سمود. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں قسم ہے عقل والوں کے لیے؟ اور قسم کا مطلب شہادت، کوئی گواہی ملتی ہے، کوئی بات سمجھ آتی ہے. یعنی یہ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان سے کوئی بات اللہ کی قدرت کی سمجھ آتی ہے؟ کوئی نشانی نظر آتی ہے ان میں؟ سب چپ بیٹھے جیسے کوئی نظر نہیں آتی. واقعی نظر نہیں آتی. یہ جن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، فجر کی، لیال نشر کی، شفع کی، والوتر وتر کی. شفع سے مراد آ کے دیکھیں ساری دنیا میں ہر چیز ہی آ جاتی ہے، اس میں ساری مخلوق ہی شفع ہے. اگر شفع بول کے کیا مراد ہے؟ سب کے سب. خالق ہے ایک طرف، مخلوق ہے، رات ہے، فجر ہے، 10 راتیں ہیں. اہم چیزوں کو اللہ نے گواہ بنایا ہے. کس چیز پر؟
کس چیز پر؟ جواب قسم کیا ہے؟ قیامت ضرور آئے گی. بات یہ ہے کہ جتنی بھی مکی صورتیں نا ہر ایک میں ایک ہی مضمون دہرایا گیا ہے، قیامت ضرور آئے گی. ایسے ہی تھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے کہ اس کو اور کوئی کام ہی نہیں، ہر روز مرنے کی بات کرتا ہے، ہر روز قیامت کی بات کرتے. سوچئے ذرا، اگر آپ ہر روز گھر میں مرنے کی اور قیامت کی بات کریں تو آپ کو گھر والے کیا کہیں گے؟ کہیں گے نا یہ دماغ چل گیا ہے. اور ان کو زندہ رہنے کی کوئی بات نظر نہیں آتی، ہر وقت موت کی باتیں کرتے ہیں کہ مر جانا ہے، تیاری کرو، مرنے کے بعد کے لیے کچھ کرو، مرنا ان کے ذہن پہ چھا گیا. کہہ سکتے ہیں جو بھی کوئی کہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہر صورت میں، مکی صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں ایسی جس میں موت کا، آخرت کا، قیامت کا ذکر نہ ملے. آپ اسی لیے مجنون کہتے تھے. اور بات یہ کہ جب تک یہ جنون انسان کو لاحق نہ ہو نا، اس دنیا میں صحیح کام کیا ہی نہیں جا سکتا. جب تک دماغ پہ ہر وقت چھایا ہوا نہ ہو کہ بھی مرنا ہے، جواب دینا ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا، مجھے تو آگے منہ دکھانا ہے جا کے. تو یہ حساب کتاب کا فکر انسان کو سیدھا رکھتا ہے. کیسے سونے دے، وہ کیسے فجر کو سونے دے، کیسے 10 راتوں کو اور یہ 10 دنوں کو انسان اگنور کر دے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان کو مرنے کی فکر ہو. اور ہر روز رات اور رات کے بعد فجر کیا یاد دلاتی ہے؟ موت، اور موت کے بعد زندگی، دوبارہ اٹھنا. فجر کیا یاد دلاتی ہے؟ صبح اٹھ کے موت سے زندگی یاد نہیں آتی. رات کو اگر آپ سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھیں روز تو اس میں آتی ہے نا آیت والذی یتوفاکم باللیل. تو روز ڈر لگتا ہے نا کہ کیا پتا اٹھے ہی نہ. اگر واقعی آج آپ یہ رات کو سورت پڑھیں یا سنیں، روز موت یاد آئے گی. اور جب آپ صبح اٹھیں تو دل سے کہیں گے الحمدللہ الذی احیانا، شکر ہے میں اس موت سے اٹھ کھڑی ہوئی ہوں. اور ہر دن کی قدر کریں آپ، پھر اپنے اوقات کی قدر کریں، اپنی زندگی کی قدر کریں اور کچھ کام کریں. نہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر ہے، نہ اپنے وقت کی قدر ہے. فضول لغ باتوں میں ادھر ادھر زندگی ضائع کرتے رہتے، بیکار کاموں میں پڑھ کر جو نہیں کرنے والے، گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں ان چیزوں میں، کیونکہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہر روز بس سویرے اٹھ جاتے ہیں اور جو چاہیں کرتے پھرتے ہیں، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کس دن کون نہ اٹھ سکے. پھر تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عقل مند لوگوں کو کیا سکھاتی ہیں کہ واللیل اذا یسر. یہ اینڈ میں کیوں آیا واللیل اذا یسر کہ موت رات کی طرح پھر ایک دن رخصت ہو جائے گی اور فجر طلوع ہو جائے گی. اور وہ فجر تمہارے اس دنیا کے دنوں کی نہیں ہوگی، وہ فجر طلوع ہوگی قیامت کے دن کی. تو ان سب صورتوں میں قیامت کی بات ہے. اب کائنات کی نشانیوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ تاریخ کی مثالیں دیتے ہیں. دیکھیں قرآن میں 2 چیزیں بہت زیادہ ہیں، ایک کائنات کا ذکر اور ایک تاریخ، ایک سائنس اور ایک تاریخ ہے. بار بار تاریخی واقعات آتے ہیں اور بار بار کائنات کی، اونٹ کو دیکھو، رات کو دیکھو، دن کو دیکھو، سویر کو دیکھو، دوپہر کو دیکھو، دیکھو ہی دیکھو، غور و فکر کرو. اتنی زیادہ دعوت ہے غور و فکر کی قرآن میں کہ بندہ آنکھیں کھول کے ہی رہے، سو کے بھی نہ سو سکے. اتنا زیادہ انسان کو الرٹ بناتا ہے یہ قرآن، اگر واقعی ہمارے دل میں اترے، صرف کتابوں میں نہ لکھ لیں. تو حل فی ذالک قسم لذی حجر، عقل والے شخص کے لیے کیا اس میں کوئی گواہی ہے؟ قسم کا کیا معنی ہے؟ کوئی گواہی، کوئی سبق، کوئی نشانی، کوئی سیکھنے کی بات. اچھا اگر نہیں سمجھ آئی تو ذرا غور کرو کہ پھر پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ رآ کون سا دیکھنا ہوتا ہے؟ رآ ہوتا ہے دل سے دیکھنا، رؤیت قلبی. الم ترا جتنی دفعہ بھی قرآن میں آیا ہے اس میں بھی کیا ہے؟ یعنی تم جانتے ہو. کیا تم نے دیکھا سے مراد یہ نہیں کہ ہاں تم نے کبھی دیکھا تھا، یہ بصرہ نہیں ہے. اور آپ سوچ رہے ہوں کہ اچھا جی نظر بھی غور و فکر سے دیکھنا اور رآ بھی دل سے دیکھنا ہے تو پھر باقی کیا بچا؟ ہاں اگر عام دیکھنا ہو تو بصرہ ہے، یہ جو بصارت ہے نا، یہ بس دیکھتے رہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، ادھر جو نظر آگے دیکھ لیا، گھر سے یہاں آتے ہوئے، یہاں سے گھر جاتے ہوئے، اور کچھ بھی دیکھ لیا بغیر سوچ سمجھے، وہ بصرہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو نظر اور رآ ہے، تو رآ جو ہے نا دل سے دیکھنا. اچھا دل سے جو چیز دیکھی جاتی ہے اس میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ سمجھ کے دیکھنا. یعنی صرف دیکھنا نہیں بلکہ کیسا دیکھنا؟ سمجھ کے دیکھنا. اور سمجھ کے کب دیکھتا ہے انسان؟ جب انسان کو علم ہوتا ہے، جب دل کا حال بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آنکھ کا دیکھنا. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں پیچھے آیا ہے ما زاغ البصر وما طغى. اور پھر آپ کے ذکر میں یہ بھی آیا نا کہ
ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آپ نے دیکھا اس میں دل نے جھوٹ نہیں ملایا، یعنی جو دل نے کہا وہی آنکھ نے دیکھا، یعنی آنکھ اور دل کی موافقت۔ تو جب نور علم ہوتا ہے نا انسان کے پاس تو پھر دل دیکھتا ہے۔ اب مثلاً ایک عام انسان اگر ہاتھ کو دیکھتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ہاں یہ 5 انگلیاں ہیں اور اسکن کا رنگ ایسا ہے۔ اب دیکھیں مثلاً خواتین ہاتھوں کو دیکھتی ہیں تو ایک اور نظر سے دیکھتی، ایک ڈاکٹر دیکھے گا ہاتھ کو تو وہ آپ کی بیماری کی شناخت کرے گا، اور اسی طرح ماں بچے کے ہاتھ کو دیکھے گی تو کہے گی گندے ہیں اس کو دھو دینا چاہیے۔ تو ہر ایک اپنے علم کے مطابق دیکھتا ہے نا۔ تو علم ترا کا مطلب محض دیکھنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے دل سے دیکھنا، یعنی جاننا۔ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ ورنہ تو کس نے جا کے دیکھا عاد کو جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ؟ ہم نے دیکھا، ہم کیا ہم کہہ سکتے نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم تو معصوم بن سکتے ہیں نہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ تو یہاں دیکھنے سے مراد آنکھوں دیکھنا نہیں ہے، اس سے مراد جاننا ہے، اور جان کے سمجھنا اور غور کرنا۔ کیا تم نے عاد کے انجام پہ غور نہیں کیا، یہ مراد ہے۔ اور کوئی جانتا ہی نہ ہو کہ عاد کون تھے اور کیا تھا ان کا انجام، ہمارے ماسٹرز کا کیا حال ہے؟ آپ اپنے گھر جا کے ذرا بچوں سے پوچھیں کیا جانتے ہیں قوم عاد کے بارے میں، کون تھے وہ؟ میرے خیال میں قرآن میں اتنی دفعہ تکرار رہی ہے ابھی تک ہمیں مشابہ پڑ جاتا ہے عاد کون تھے اور سمود کون تھے۔ بہت سے لوگ عرصے تک دونوں میں کنفیوز ہوتے رہتے ہیں، عاد کی طرف کون بھیجے گئے، سمود کی طرف کون بھیجے گئے، عاد کس طرف تھے سمود کس طرف تھے۔ تو یہ علم اب ایسا آپ کا آخری دفعہ اب یہ میرا خیال ان کا ذکر آ رہا ہے، تو اب آ کر آپ کو اتنا پختہ ہو جانے کہ علم ترا سے مراد فوراً پتہ چل جائے عاد کہاں تھے، یمن کے علاقے میں تھے، اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور یہ نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تیسری پشت پر یا تیسری جنریشن کہہ سکتے ہیں، اور طوفان نوح کے بعد پہلی با اقتدار قوم تھی۔ اور ان کے ساتھ کیا ہوا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے کیسا سلوک کیا عاد کے ساتھ، یعنی قوم عاد کے ساتھ۔ ارم ذات العماد، ستونوں والے۔ ارم جو ہے یہ بھی عاد کا دوسرا نام ہے، یعنی عاد ارم کو نہیں جانتے تم، جن کو ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اب ارم کیوں کہا جاتا ہے؟ ارم کا لفظی معنی ہوتا ہے پتھروں سے بنایا ہوا نشان، مزین ستون۔ تو یا تو ان کو ارم اس لیے کہتے کہ انہوں نے پتھروں سے عمارتیں بنائی اور خاص طور پر بڑے بڑے ستون بنائے، یعنی بہت بڑے بڑے پلرز والی عمارتیں تھیں ان کی، اور ان ستونوں کے اوپر نقش و نگار تھے۔ یا پھر یہ کہ شہر کا نام تھا ارم، یعنی عاد جو ارم کے شہر میں آباد تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس قوم کا نام ہے یا قبیلے کا نام کیونکہ جو پہلا شخص تھا ان کا جد امجد، اس کا نام ارم تھا، یعنی ارم کی اولاد تھے۔ یا یہ کہ ان کے شاہی خاندان کا نام تھا، جو حکومت کرنے والا طبقہ تھا اس کا نام ارم تھا۔ بہرحال یہ کسی نہ کسی وجہ سے عاد کے علاوہ ارم کے طور پر بھی مشہور تھے، عاد ارم۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، ارم جو عماد والے تھے۔ عماد جو ہے عمد سے ہے، عمد کس کو کہتے ہیں؟ ستون کو۔ اور عماد عمادتن کی جمع ہے، اور عمد بھی جمع ہوتا ہے، فی عمد ممددہ آگے آئے گا۔ اور عماد سے مراد بھی یا تو ستون ہوتے ہیں، پلرز، یا پھر بلند عمارتیں، اور ایک تیسرا معنی قد و قامت، قد انسان کی ہائٹ۔ تو ارم جو تھے وہ بہت سٹرونگ اور بہت لمبے قد کے لوگ تھے۔ حضرت خنسا کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دور جاہلیت میں ان کے ایک بھائی تھے صخر، جو ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ تو جب وہ مارے گئے تو انہوں نے ان کے لیے ایک مرثیہ لکھا، اور حضرت خنسا کے جو مرثیے ہیں وہ ان کا مقابلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا عربی پوئٹری میں، دور جاہلیت کی شاعری میں۔ اور وہ اپنے بھائی کے لیے بہت زیادہ غم اور افسوس میں تھی، اور کہتے ہیں کہ جب مارے گئے تو انہوں نے کالا کپڑا پہن لیا اور بالوں کی بنی ہوئی کالی جیکٹ پہن لی، اور کہا کہ میں کبھی بھی زیب و زینت نہیں کروں گی اور کبھی بھی میں کوئی زندگی کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گی کیونکہ میرا بھائی مارا گیا۔ اور شعر کہتی ہیں کہ اے نیا جودا ولا تجمدا الا تبکیان لصخر الندى، اے نیا، اے میری دونوں آنکھوں، جودا تم بہتی چلی جاؤ، ولا تجمدا اور کبھی جامد نہ ہونا، کبھی نہ رکنا، الا تبکیان کیا تم دونوں نہ رو گی، لصخر صخر کے لیے، الندى جو بہت ہی سخی تھا،
کہ وہ بہت مال خرچ کرنے والا، اور اس کی تعریف میں تو اسی قصیدے میں یہ اپنے بھائی کے لیے کہتی ہے رفیع العماد، بہت اونچے قد والا تھا. بہرحال تو عماد جو ہے یہ لمبے قد کے لیے بھی آتا ہے. ارم ذات العماد، عماد قد بھی ہوا، ستون بھی ہوئے اور بلند عمارتیں بھی، اور ویسے بھی بہت ہی قد و کاٹ کے مضبوط قسم کے لوگ تھے. ابھی اتنی تفصیل میں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ تم جانتے ہو عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ وہی عاد نا جو ارم بھی کہلاتے تھے اور جو ذات العماد تھے، بہت اونچے قدوں والے تھے اور جنہوں نے ستونوں والی عمارتیں بنائی تھی، پتہ ہے نا ان کا. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، التی وہ جو لم یخلق نہ بنائے گئے، نہ پیدا کیے گئے، مثلھا ان کی مانند، فی البلاد ملکوں میں، بلد کی جمع، دنیا کے کسی ملک میں ایسے لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے جو جسمانی طاقت میں اتنے مضبوط تھے. کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون شدید ہے، ہم سے بڑھ کر قوت کس کی. وثمود، اور تم جانتے ہو سمود کو، الم ترى کیف فعل ربک بعاد کے بعد بثمود، الذین وہی جو جابوا الصخرہ جنہوں نے کاٹا چٹان کو، صخر کہتے ہیں چٹان کو، اور جابا کا لفظ جو پیچھے بھی گزر چکا ہے، قطع کرنا، سوراخ کرنا، شگاف کرنا، پھر اسے چھیل کے درست کرنا. اور باریک کام کے لیے نحت کا لفظ آتا ہے، تنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور بڑی کٹائی کے لیے جابا کا لفظ آتا ہے. جاب الصخرہ، اور صخر کہتے ہیں چٹان کو، سخت پتھر کا چھوٹا سا پہاڑ. بالواد، وادی میں. اچھا اردو میں وادی مختلف ہوتا ہے عربوں کی وادی سے. عربوں کے ہاں وادی، یہاں جو واد ہے یا تو واد القریٰ اس سے مراد ہے جو قوم سمود کی بستیاں تھیں، یعنی بستیوں والی وادی، اور ویسے کہتے ہیں ندی نالوں کے راستے کو. عربوں میں وادی کس کو کہتے ہیں؟ ودا کا مطلب ہوتا ہے بہنا، اور اسی سے وہ فقہی ایک ٹرم ہے ودی، شاید پڑھا آپ نے. تو ندی نالوں کے راستے، آبادیوں کی جگہ کو کہتے ہیں وادی. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ عربوں کے ہاں قحط ہوتا، پانی ہوتا کوئی نہیں، تو وہ کہاں جا کے رہتے ہیں؟ جب پانی ہو. تو جہاں ندی نالے بہتے تھے یا بارش ہوتی اور پانی جمع ہوتا تھا، وہیں آبادیاں ہوتی تھی. تو اس لیے وادی سے مراد کون سی جگہ ہے؟ جہاں ندی نالے گزرے، جہاں آبادی ہو سکے. پھر ان ندی نالوں کے آس پاس یہ لوگ رہا کرتے تھے. تو انہوں نے وادی میں، یعنی وہ پھر علاقہ زرخیز بھی بہت ہوتا تھا، جہاں سے بارش کا پانی گزرتا یا بارش کا پانی جمع رہتا، وہ بہت زرخیز ہوتا. وہاں کچھ کھیتی باڑی بھی کر لیتے، رہتے بھی، اور کچھ اگا بھی لیتے، اور کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی کر لیتے. تو وہ زندگی کی ہلچل وہاں ہوتی تھی. تو سمود جس علاقے میں رہتے تھے، اس علاقے میں یہ علاقہ جو تھا جس میں سمود کی بستی تھی، بہت ہی زرخیز علاقہ تھا، اور اس کے علاوہ چٹانیں بھی تھیں جہاں انہوں نے ان کو تراش تراش کے گھر بنا لیے تھے. یعنی خوشحالی کی انتہا تھی، یہ مراد ہے. وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو اوتاد والا تھا، وتد کی جمع. وتد کا معنی میں نے پیچھے بتایا تھا، کیا یاد ہے؟ کیل اور کھونٹا. خاص طور پر خیمے کا جو مین پلر ہوتا ہے نا، بیچ والا، جس کے اوپر وہ پورا خیمہ بندھا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے آتا ہے. فرعون جو کھونٹوں والا تھا یا کیلوں والا تھا، میخوں والا تھا. اس کو کیوں میخوں والا کہا گیا؟ اس کی 2-3 وجوہات بتائی جاتی. ایک تو یہ کہ اس کی فوجیں بہت تھیں، اور جب یہ فوج اور لاؤ لشکر کے ساتھ چلتا تو بہت سی میخیں اٹھا کے ساتھ لے جاتے تھے، اور پھر وہاں جا کر یہ خیمے لگاتے تھے فوجوں کے رہنے کے لیے. دوسری وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو سولی چڑھاتا تھا، اور اس دور میں سب سے پہلے سولی چڑھانے کا کام کس نے کیا تھا؟ فرعون نے شروع کیا تھا. اور سولی چڑھانے کے لیے کیا کرتا؟ ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیتا تھا. اگر آپ نے کبھی کسی میوزیم میں عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ دیکھا ہو تو پاؤں کے اوپر سوراخ اور اس میں سے خون بہتا دکھاتے ہیں، اور کہ یہاں کیل ان کو ٹھونکا گیا تھا. وہ سمبولک ہے جو بھی ہے. تو فرعون بھی جب لوگوں کو سولی چڑھاتا، اور اس نے کہا بھی تھا نا لَأُصَلِّبَنَّ، جادوگروں سے کہا تھا تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. تو سولی چڑھاتے ہوئے کیل ٹھونکے جاتے تھے. اور حضرت آسیہ کے بارے میں بھی آتا ہے روایات میں کہ اس نے ان کو بھی سزا دینے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوکوا دیے تھے جب وہ مسکرا پڑی تھی. وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو کیلوں والا تھا. اور اگر آپ نے ریسنٹلی مجسمے دیکھے ہوں تو ان کا یوں لگتا ہے کہ کیل جو تھا یا ہیمر جو تھا وہ سرکاری نشان بھی تھا. کیونکہ مجھے ایجپٹ جانے کا اتفاق ہوا، اور میوزیم وغیرہ اور ان کے رامسیس کے جو مجسمے اب بھی
انہوں نے چوکوں میں لگائے ہوئے ہیں، تو ہاتھ میں یوں ایک چیز پکڑی ہوئی تھی کیل کی طرح کی، سٹیف اور ہیمر. تو فرعون ذی الاوتاد پاور سمبل تھا نا، یہ جو بہت قوت والا تھا. ایک کو ذی الاوتاد کہا گیا، دوسرے کو صخر کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو چٹانوں والے تھے، اور تیسرے کو کہا ذات العماد تھے. الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے مل کے کیا کیا تھا؟ اپنے اپنے وقت میں ملکوں میں سرکشی مچا دی تھی، تباہی لے آئے تھے. تغو کا لفظ جو ہے یہ تغا یتغو سے بھی ہوتا ہے، یعنی توئے غین واو بھی اس کا روٹ ہوتا ہے، اور تغا یتغا بھی ہوتا ہے، یعنی یہ کے ساتھ اور توئے غین یہ کے ساتھ. تو اگر آپ کو ایک لکھ دیں گے تو دونوں پہ نمبر مل جائیں گے. الذین طغوا فی البلاد، وہ جنہوں نے بہت سرکشی کی، یعنی ان سب اقوام نے ملکوں میں طوفان برپا کر دیے. اور کیسی سرکشی تھی؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، بہت زیادہ کر دیا تھا ان میں فساد. اکثر ایک ہوتا ہے کثرہ زیادہ ہونا، اور ایک ہے اکثر زیادہ کرنا. تو اکثر کون سا باب ہے؟ افعال. بہت زیادہ کر دیا تھا انہوں نے فیہا اس میں الفساد فساد کو. فصب تو برسایا ان پر، صبا کا مطلب ہوتا ہے انڈیلنا، اوپر سے گرانا. علیہم ان پر ربو کا تیرے رب نے سوتا کوڑا چابک عذاب کا، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، ان کے سر پہ عذاب کا کوڑا دے مارا، یعنی ایک ہی آن میں ان کو ختم کر کے رکھ دیا. ان کی ساری اکڑ ختم ہو گئی، ساری قوت ختم ہو گئی. ایک اور جگہ پر آتا نا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. تو بات یہ ہے کہ تاریخ سے سبق سکھایا جا رہا ہے. اگر ذی حجر کو کائنات کی نشانیوں میں سے کچھ سبق ملا تو ٹھیک، ورنہ اس تاریخ کو دیکھ لیں جو ان کے سامنے ہو چکی ہے. اب ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں یہ نون تاریخ تھی. ہر قوم کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے. اگر آپ کے بچے یہاں اسکول میں جاتے ہیں تو کوئی اور ہسٹری پڑھتے ہیں، پاکستان پڑھتے ہیں تو کچھ اور، انڈیا پڑھتے ہیں تو ہر علاقے کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اور ہر علاقے کے لوگ اپنی تاریخ کو خوب جانتے ہیں. اگر ان کو دوسرے علاقوں کی تاریخ بتائی جائے تو وہ ان کے لیے کوئی دلچسپی کا سبب نہیں ہوتی. تو اس لیے قرآن نے خاص طور پر جب تاریخی واقعات کو کوٹ کیا تو کون سے واقعات کا ذکر کیا جسے وہ جانتے تھے، کیونکہ اس میں مورل لاز ہوتے ہیں نا. ویسے یہ کہ پوری ورلڈ ہسٹری جو ہے وہ اگر انسان کسی وقت آپ کو موقع ہو تو اگر صرف سکم تھرو بھی کر لیں، اگر کسی ایسی کتاب کو جو ورلڈ ہسٹری پر ہو، تو ایسی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم اور ہر سویلائزیشن کا آغاز ہوا اور پھر اس کا ایک اختتام ہوا، اور ہر اختتام سے پہلے ان کے اندر یہی 2 وجوہات تھی: حکمران طبقے کی سرکشی اور عوام جو ہیں ان کو سپریس کرنا اور ان کے اوپر ظلم و ستم، اور ایک بے چینی کی کیفیت اور فساد کا ہر طرف پھیل جانا. تو ہر قوم کا اینڈ ایک ہی طریقے پر ہوا ہے. اگر تو یہ نون ہسٹری عربوں کی تو یہی ہے، اور ان سب کے اندر یہی ایک وجہ تھی کہ ان کا جو حکمران طبقہ تھا وہ کیا ہوا؟ سرکش ہو گیا. قال الملأ، پیچھے آپ سب پڑھ چکے اس نون ہسٹری کی تفصیلات. قال الملأ من قوم فرعون اور قال الملأ، تو ہر قوم کا جو اوپر کا طبقہ تھا، ایلیٹ تھی، وہ انتہائی فساد کا شکار ہوئی. اور قرآن پاک میں خود بھی بتایا بھی گیا ہے اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا، جب ہم کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے مترفین یا اوپر کے طبقے کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. ففسقوا فیہا، وہ فساد اور فسق و فجور کرتے ہیں اس میں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی پاک کھینچ لی جاتی ہے اور وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. تو یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا. اور اگر یہ سوال ذہن میں آئے کہ انہی قوموں کی بات کیوں بار بار آتی ہے، تو بات یہ ہے کیونکہ پہلے مخاطب عرب تھے اور ان کی ہسٹری میں یہ سب کچھ جانی بوجھی باتیں تھی. یا تو ان کی ویسے ہی یعنی کہ نسل در نسل کچھ واقعات انہیں معلوم تھے، اور کچھ چیزیں اہل کتاب کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے پاس معلومات تھیں، یعنی ان کی کتابوں سے. اور باقی جو ہسٹری ہے دنیا کی، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ان قوموں کے ساتھ ہوا، کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ بھی انہی مشکلات میں سے کوئی مشکل پیش آئی. اور وہ مشکلات کا سبب کیا تھا؟ فساد، بگاڑ، ظلم و ستم، حق کا انکار. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب مرصاد میں ہے، گھات میں ہے.
مرصاد کا لفظ جو ہے یہ مرصد کی جمع، اور یہ کیا ہے؟ اسم ظرف، کمین گاہ کے لیے آتا ہے. آبزرویٹری کو بھی مرصد کہتے ہیں. اور رصدہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چھپ کر بیٹھنا حملہ کرنے کے لیے. یعنی تیرا رب جو ہے وہ تاک لگائے ہوئے، جو بھی کوئی مجرم ایسا کرتا نظر آئے گا اس کو پکڑ سکتا ہے. سبق حاصل کرنے کے لیے اور عبرت کے لیے تاریخ پڑھنا اور اس سے پھر سبق لینا بہت ضروری ہے. تاریخ تو بہت لوگ پڑھتے ہیں مگر سبق نہیں لیتے. اہم چیزوں کا حوالہ دے کر بات کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس اقتدار تھا، ہتھیار تھے، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کے عذاب کے مقابلے میں خود کو نہیں بچا سکے. پھر ان ربک لبالمرصاد، تو کوئی انسان بھی بچ کے کہیں نہیں بھاگ سکتا، کہیں نہیں جا سکتا، جتنا چاہے فساد کرے، سرکشی کرے، نافرمانی کرے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو لیکن انسان رہا انسان، یعنی انسان کا حال یہ ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، اِذَا ما ایک ہی معنی ہے دونوں کے، جب آزماتا ہے اس کو، ابتلا کل پڑھ چکے ہیں، بلا کا معنی کیا معنی؟ آزمانا، کھولنا، ظاہر کر دینا، اس کی حقیقت سامنے لے آنا. مشکلات آتی اس لیے کہ انسان کی اصلیت سامنے آ جائے. اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، پھر اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اس کو نعمتیں دیتا ہے. فَيَقُولُ، تو کہتا ہے، ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی. یہ اصل میں تھا اکرمنی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کا مقام اور رتبہ یہ سب کیا ہے؟ دراصل امتحان. اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اسے نعمتیں دے کے آزماتے ہیں تو انسان بھول جاتا ہے اور پھر ان کا ذکر کرتے نہیں تھکتا کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور لیکن جب وہ آزماتا ہے اس کو، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق، اس کی آمدنی کم ہو جاتی ہے. فَيَقُولُ، تو کہتا ہے، ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، اس نے میری بے عزتی کر دی. اہانن کا لفظ جو ہے یہ ہون سے ہے، اہانت اسی سے ہے، اہانت آمیز کلمات، بے عزتی کرنا. تو ہون کیا ہوتا ہے؟ بے قدری، ذلت، رسوائی، تحقیر. اور اہانہ کون سا باب ہے؟ افعال ہی ہے، یہ اصل میں تھا اہون یہون، اور مہین اسی سے نکلا ہے، رسوا کو نذاب. اہاننی، اس نے میری بے عزتی کر دی. اگر غور کیا جائے تو دونوں ہی چیزیں آزمائش ہیں، نعمت بھی، دولت بھی، دنیا کی عزت بھی اور دنیا کی تکلیفیں بھی. لیکن انسان نہیں سمجھتا. انسان کیا سمجھتا ہے؟ عام لوگ کیا سمجھتے ہیں جب کوئی نعمت ملتی؟ ذرا سوچیں، زندگی میں آپ کو بہت کچھ ملا بھی ہوگا، بہت کچھ ہاتھ سے گیا بھی ہوگا، تو رویہ کیا رہا؟ عمومی رویہ انسانوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ملتی ہے تو انسان پھولے نہیں سماتا، آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور ڈینگے مارنے لگتا ہے اور فساد پہ تل جاتا ہے. اور جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، شکوے کرنے لگتا ہے. یہ کہنا کہ ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، یہ جملہ کیا ہے؟ شکوہ، ناشکری. تو بات یہ ہے کہ انسان کی اصل عزت تقوی میں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور جہاں تک خیر اور شر ہے وہ تو سب آزمائش ہے. سورۃ انبیاء 35 میں آتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم کو آزما رہے ہیں شر اور خیر کے ساتھ آزمانا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر اور خیر، یہ خیر اور بھلائی اور تکلیف سبھی کیا ہے؟ فتنہ. کیوں کہا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ؟ حالانکہ اموال کیا ہے؟ نعمت. اولاد کیا ہے؟ نعمت. لیکن سورۃ انفال آیت 28 میں آتا ہے وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہارے مال اور اولاد تو فتنہ ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے، امتحان ہے تمہارا. تو کرنا کیا چاہیے ان دونوں حالتوں میں؟ تکلیف آئے تو صبر، نعمت ملے تو شکر. نہ نعمت کو پا کے کوئی تکبر آئے، نہ انسان آپے سے باہر نکلے، نہ فساد کرے، اور نہ ہی تکلیف آنے پر واویلا کرے اور شکوے شکایتیں، بلکہ دونوں حالتوں میں اطمینان میں رہے. لیکن انسان عام طور پر ایسا کرتا نہیں. جب اسے نعمتیں ملتی ہیں تو کیا کرتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، حرف ردع، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے.
جو اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے اس کو جب اللہ مال دیتا ہے تو وہ اپنے مال سے دوسروں کی مدد کرتا ہے، لیکن جو ناشکرا انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بے آسرا انسان کی مدد نہیں کرتا. یتیم اصل میں کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے، تنہا رہ جائے، اکیلا. مراد اس سے کیا؟ بے آسرا لوگ جن کا کوئی والی وارث نہ ہو، کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو، تنہا ہو معاشرے میں، الون ہو. تم ان کی عزت نہیں کرتے. اور یہ کتنی سچی بات ہے نا. اب دیکھیں کہ ایسی خواتین جو بیوہ ہو جاتی ہیں اپنے ہی خاندان میں، جس کے در پہ جاتی ہیں، جس کے گھر جاتی ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مقام دیا جاتا ہے ان کو؟ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اسی طرح اگر کسی کا کوئی بہن بھائی نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو تو اس بچے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ یہ جو بات ہے نا، عزت نہیں دیتے. بعض اوقات لوگ کھانا بھی دے دیتے ہیں، پروٹیکشن بھی دے دیتے ہیں، مگر عزت نہیں دیتے. یہ اتنی گہری بات کی گئی ہے کہ انسان کے اندر کو کھود کے نکال دیا گیا ہے کہ تم اس کو عزت نہیں دیتے. کیسے عزت نہیں دیتے؟ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں لوگ. کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہے. وہ سیدھا بھی کرے تو الٹا پڑتا ہے. آپ کو شاید کسی کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع نہ ہو، کیونکہ میرے پاس لوگ مختلف طرح کی آ کے باتیں بتاتے رہتے ہیں. سب سے زیادہ دردناک باتیں جو ہوتی ہیں نا بیوہ خواتین کی ہوتی ہیں. ایک تو شوہر چلا گیا، وہ رنج اور غم اور دکھ. پھر اگر ہنسے تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، کوئی دال میں کالا ہے. شوہر کے فوت ہونے پہ بھی خوش ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہنس رہی ہیں، ان کے دل میں کیا ہے. کسی کے یہاں جائیں تو وہ شک کرتے ہیں کہ بس پتہ نہیں کوئی نیت ہی خراب ہوگی. نہ جائیں تو اکیلے ڈپریشن میں. اور حتیٰ کہ بہن بھائی بھی نظریں چرانے لگتے ہیں کہ اب ہمیں اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی اور اس کی رسپانسبلٹی ہم پہ آ جائے گی، اور اگر ہم اچھی طرح پیش آئے تو پھر یہ تو ہمارے سر پہ بیٹھ جائے گی. یعنی اس قدر اذیت ناک سلوک. تو یہاں یتیم سے مراد اگرچہ یتیم وہ اس لفظی معنوں میں وہ بچہ ہے، لیکن سمبولک بھی ہے کہ وہ سارے افراد جو بے سہارا ہوں، جو اکیلے رہ جائیں، جن کا کوئی والی وارث نہ ہو، جن کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہ ہو، تم ان کو عزت نہیں دیتے. آپ نے اکثر گھرانوں میں دیکھا ہوگا نا کہ جیسے فیملیز اکٹھی ہوتی ہے شادی کے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر سارا خاندان اکٹھا ہوتا ہے. اچھا، جو لوگ تو فیملیز آئی ہوئی ہوتی ہیں، میاں بیوی بچے آئے ہوئے ہیں، ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، اور انہی میں سے کوئی ایک آدھ بیچ میں سے ایسا بہن بھائی بھی ہوتا ہے کہ جو یعنی کہ کوئی بچے نہیں یا میاں نہیں یا کچھ نہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہمے سہمے ڈرے ڈرے جہاں بیٹھے جہاں کھڑے ہوں، یہ منحوس آ گئی، اب یہ چھپا لو اس سے، یہ دلہن کو پہلے نہ دیکھے، فلاں نہ ہو. نحوست کے 100 قصے جھوٹے سچے لوگوں نے کیے ہوئے ہوں گے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے خاندان میں ایسے لوگوں کے ساتھ عزت کا معاملہ نہ کرنے کا، جن کے پاس جو مالی اعتبار سے کمزور ہوں یا خاندانی اعتبار سے کسی طرح کمزور ہوں، یا جن کا کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، جن کو کوئی سپورٹ دینے والا نہ ہو، ان کی عزت نہ کرنا جو ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، انتہائی بڑا جرم ہے. کسی کی بھی عزت کرنا صرف اس کے مال یا شہرت کی وجہ سے، یہ تو کوئی کمال نہیں. کیا دے رہے ہیں آپ کسی کو؟ وہ تو آلریڈی ہے اس کے پاس، آپ کیا دینے لگے ہیں؟ لیکن دینا اس کو کہ جس کو معاشرہ نہ دے، یہ ہے اصل نیکی. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. اور نہیں تم ایک دوسرے کو آمادہ کرتے مسکین کو کھانا کھلانے پر. اور مسکین کون ہے؟ بھوکا، ضرورت مند. اور تحادون، حد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ابھارنا، موٹیویٹ کرنا، رغبت دلانا، توجہ دلانا، کسی کو کسی کام پہ ابھار کر کام کی رفتار تیز کرنا. ایک ہوتا ہے نا بس کہہ دینا، اور ایک ہوتا ہے دوسرے کو اس طرح کہنا کہ دوسرا کر گزرے، کرنا چاہے، یعنی موٹیویٹ کرنا. ولا تحاضون علی طعام المسکین. اور نہیں تم اکساتے، نہیں تم رغبت دلاتے ایک دوسرے کو، باب تفاعل ہے نا، تحادد ہے اصل میں، ایک دوسرے کو آمادہ نہیں کرتے مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے، ایک دوسرے کو کہتے نہیں ہو، ایک دوسرے کو موٹیویٹ نہیں کرتے. ہوتا کہ عام طور پر جہاں بھی لوگ اکٹھے بیٹھتے، خاندان میں فیملی اکٹھی بیٹھی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوتی، یا تو کچھ ہے تو اس کی باتیں کرتے رہیں گے، یہ خریدا ہے، یہ بنایا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یا پھر نہیں تو اس کا رونا روتے رہیں گے. اور آپ سے زیادہ ضرورت مند لوگ خاندان میں موجود ہیں، ان کی طرف دھیان ہی نہیں کسی کا، اور نہ کوئی کسی کو دھیان دلاتا ہے کہ بھی تم اپنا رونا چھوڑو، ان کی طرف بھی سوچو. تو یہاں اس کے اوپر تنقید کی جا رہی. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ. اور تم کھا جاتے ہو وراثت کو. تراث وراث تھا اصل میں، واو تے سے بدلی ہوئی ہے، اور مراد ہے بغیر محنت کے ملنے والا مال. اکل لمن، کھانا سمیٹ کر، سارا اکٹھا کر کے.
لما یلمو کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، کسی چیز کو جمع کرنا، اور وراثت کا سارا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو، یعنی اپنا بھی اور اوروں کا بھی، یعنی جن بچوں کا یتیموں کا مال رہ گیا تو تم کیا کرتے ہو، ان کو حصہ نہیں دیتے اور خود ہی کھا جاتے ہو وہ۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت رکھتے ہو مال سے محبت بہت زیادہ۔ تحبون کا لفظ تو معلوم ہے اور حب اسی سے ہے، اور جمن کا لفظ جو ہے جمع یا جم کہتے ہیں وافر اور بکثرت ہونا، بہت زیادہ ہونا، کثیر، کسی بھی چیز کا زیادہ مقدار میں ایک جگہ اکٹھے ہو جانا، یعنی تم مال کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہو، بہت زیادہ محبت کرتے ہو، یعنی جی بھر کے محبت کرتے ہو مال سے، یہ معنی ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کلا ہرگز نہیں، یعنی تمہارے یہ حالات جو ہیں وہ تمہارے لیے ہرگز اچھے نہیں۔ یاد کرو اس وقت کو، اذا دکت الارض دکن دکا، جب کوٹ دی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر، دک دک، ایک دفعہ بھی دک کہنا کافی تھا، لیکن دک دک جیسے ٹھک ٹھک ہو، یعنی کوٹ کے رکھ دی جائے گی۔ ہرگز نہیں، یعنی جو تم کر رہے ہو یہ رویہ ہرگز درست نہیں، یہ ڈانٹ کا لفظ ہے کلا جو ہے۔ اور دکا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ڈھا کے کوٹ کے برابر کر کے ہموار کر دینا۔ سورۃ الحق میں بھی ہم نے پڑھا نا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، وہاں تو آتا ہے ایک ہی دفعہ کوٹ دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے بھی صف در صف، یعنی رب نہیں بلکہ فرشتے جو ہیں وہ صفوں میں آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، وہ دنیا میں بھی کام کرتے ہوئے صفیں بناتے ہیں، اور قرآن میں وَالصَّافَّاتِ صَفًّا کہہ کے ان کی قسم بھی کھائی گئی، اور قیامت کے دن بھی وہ اپنے کاموں میں صف در صف آ جائیں گے۔ اور اس کا ذکر پیچھے سورۃ البقرہ میں گزرا ہے، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور لے آئی جائے گی اس دن جہنم، جہنم سامنے لے آئی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی اس روز 70,000 لگامیں ہوں گی، لگام ہوتی ہیں جس سے اسے پکڑا جاتا ہے، ہر لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹ رہے ہوں گے، یعنی اتنی بڑی بلا ہے جہنم، وہ سامنے لے آئی جائے گی، انہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ ان کے آگے لے آئی جائے گی، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور گھسیٹ کر اسے لا کر عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا، اور اسے دیکھ کر مقرب اور انبیاء جو ہیں وہ سارے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور سب یا رب نفسی نفسی پکار اٹھیں گے۔ یہ ایسے نہیں جیسے بہت بڑی بلا کوئی سامنے آئے تو آپ کیا کریں گے اس وقت، کوئی آپ یاد کریں ایسا حادثہ یا مرحلہ یا خوفناک منظر کہ جس کو دیکھتے انسان کو سب سے زیادہ کیا فکر پڑتی ہے، میرا کیا بنے گا، توبہ توبہ کرنے لگتا ہے انسان، یا اللہ تو بچا لینا اس سے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن نصیحت پکڑے گا انسان۔ تذکر کیا ہوتا ہے؟ نصیحت پکڑنا۔ جہنم دیکھ کے نصیحت آئے گی انسان کو کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور کہاں ہے اس کے لیے اب یاد دہانی کا وقت، اب کیسی یاد دہانی، اب کیسی نصیحت، نصیحت کا وقت تو دنیا میں تھا، تمہیں دنیا میں اپنے حالات کی اصلاح کرنی چاہیے تھی۔ انا جو ہے یہ اسم ظرف ہے، یعنی کہاں، کیوں کر، کیسے، اب کیا ذکر، اب کہاں ذکر کا وقت۔ یقول، کہے گا انسان، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، یعنی مجھے اپنے اوپر بہت افسوس ہے، قدمت لحیاتی، میں آگے بھیجتا اپنی زندگی کے لیے، زندگی تو یہ تھی، زندگی تو اب شروع ہوئی، کاش کہ میں دنیا میں کچھ کر کے آگے بھیجتا، کیا، یہی کام جو بتائے گئے جن سے میں منہ موڑے رہا۔ فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن، لا يعذب عذابہ احد، نہ عذاب دے گا اس جیسا عذاب دینا کوئی بھی، نہ ہوگا اس دن کسی کا عذاب ایسا عذاب جیسے اللہ عذاب دے گا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ باندھے گا باندھنا اس کا کوئی ایک، یعنی اس جیسا کوئی باندھنے والا بھی نہ ہوگا، اسی لیے انسان اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا۔ وہ آتا ہے نا سورۃ فرقان میں، یوم یعض الظالم علی یدیہ، دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ بناتا، اسی راستے پہ چلتا، کوئی نیک کام کر کے آتا۔ تو بات یہ ہے
کہ ایک طرف انسان کا طرز عمل بتایا گیا کہ تم کرتے کیا ہو، تمہیں نعمتیں اور تکلیفیں دونوں آزمائش کی، نہیں زندگی آزمائش ہے، امتحان ہے، لیکن انسان ایک امتحان پر ایک طرح اور دوسرے پر دوسری طرح ریاکٹ کرتا ہے اور اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتا. اور پھر انتہائی بدترین قسم کی بد اخلاقی کا ذکر کیا گیا جو انسانوں کے رویے اور معاملے میں پائی جاتی ہے، اور ہم سب کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. نمبر ایک یہ کہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اپنے سے مقام اور مرتبے میں کم ہو اپنے سے، چاہے مال میں یا علم میں یا کسی بھی چیز میں، اس کی عزت لازم ہے. ہر ایک کو عزت دینا چاہیے. اور انسان اگر اپنے سے بڑے کی کسی کی عزت کرتا ہے، مثلا ماں باپ کی آپ عزت کرتے ہیں تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، فرض ہے آپ پر. آپ اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں تو لازم ہے. آپ کسی بوڑھے بزرگ کی عزت کرتے ہیں، لازم ہے آپ پر. اور اگر آپ کریں گے تو یہ، اگر نہیں کریں گے تو سبھی کہیں گے کہ یہ دیکھو کیا کرتے. لیکن اصل امتحان کہاں ہوتا ہے انسان کا؟ جب اس کو اپنے سے چھوٹے کی عزت کرنی پڑتی ہے، جب استاد کو اپنے شاگرد کی عزت کرنی پڑے، جب مالدار کو غریب کی عزت کرنی پڑے، جب علم والے کو جاہل کی عزت کرنی پڑے. وہ مشکل وقت ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو چھوٹا ہی ہے نا. کیسے بچوں کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں اپنے؟ بتائیے ذرا، کیسے بولتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ ہماری ٹون کیا ہوتی ہے اس وقت؟ ہم ان کو عزت کے لائق سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں عزت کے لائق. تو یہاں مراد یہ ہے کہ انسان جب اپنے سے معاشرے میں، رتبے میں، درجے میں کم کو دیکھے تو اس کی عزت کرے، اس کے ساتھ بھی احترام سے پیش آئے. یہ ہے اسلام کی تعلیم. یہ تربیت کون کرے گا؟ یہ تزکیہ کون؟ یہ اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ جو تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے اور جو ہمارے رویوں کو پہچانتا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کرو گے تو تم اپنے نیک اعمال میں کمی کر رہے ہو. اور کیا؟ سوسائٹی کے ضرورت مند محتاج لوگوں کی خبر گیری کرنی ہوگی، بھوکے، بیمار اور ضرورت مند کی طرف توجہ کرو. لیکن آج ہمیں فکر ہی نہیں اس کی. تو آخرت میں کام آنے والے یہ کام ہیں. اور پھر تأکلون التراث اکلا لما، حقدار کو اس کا حق دو. کسی کا حق بے وجہ سمیٹ کے مطلب. اور تراث بھی نا سمبل ہے ایک طرح سے، یعنی اصل لفظ بھی ہے وراثت کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمبل بھی. کیسے؟ یعنی مال مفت پر نظر نہ رکھو. اچھا، مال مفت کیا ہے؟ کیا کیا قسمیں مال مفت کی؟ مثلا رشوت، مثلا کسی کا حق مار جانا، اسی طرح لاٹری وغیرہ، یا یہ کہ جو اوور نائٹ امیر ہونے کے ایک خواب ہوتے ہیں لوگوں کے، جوئے میں جیت جائیں یا کوئی اور اسی طرح کے. تو مراد یہ ہے کہ محنت کے عادی بنو، کام کرو، مفت خوری کے عادی نہ بنو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت کم کرو، یعنی سارا جی مال میں ہی مت لگاؤ. یہ 4 کام جو یہاں بتائے گئے ہیں، یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان آخرت کو یاد رکھے. اور جب دل نہ چاہے تو یاد رکھو کہ وہ دن آنے والا ہے. اور پھر اس دن ہوگا کیا؟ اس دن زمین کا حال کیا ہوگا؟ فرشتے کہاں ہوں گے؟ اور سامنے جہنم، جیسے وہ ایک حدیث میں بھی آتا نا کہ انسان کے سامنے جہنم بھڑک رہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کھڑا ہوگا، دائیں ہاتھ میں اچھے اعمال، بائیں برے. اس حضرت عدی بن حاتم کو آپ نے کہا تھا کہ تم آگ سے بچنے کی فکر کرو، خاک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کسی کو کیوں نہ دو، صدقے میں اگر کچھ نہیں تو وہ آدھی کھجور ہی دے کے تو آگ سے بچنے کی فکر کرو. یعنی یہ جہنم اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ سامنے لے آئی جائے. اور یہ جہنم کن چیزوں سے بھڑکتی ہے؟ ان جرائم سے جن کا ذکر پیچھے کیا گیا، بد اخلاقی سے، کسی کی ضرورت کا خیال نہ کرنے سے، اور ہر وقت مال ہی کے خواب دیکھنے سے، اور مال ہی کے پیچھے دوڑنے سے، اور حرام حلال، جائز ناجائز، اپنا پرا، ہر چیز سمیٹ سماٹ کے. اب یہ جو ہے نا سمیٹ کے کھا جاتے ہو، یہ کیوں کہا گیا سمیٹ کے کھا جاتے ہو؟ مطلب یہ کہ جہاں سے بھی ہاتھ لگے، جو بھی ذریعہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے. یعنی جو بھی انسان کا جی چاہے بس اس کو اپنے لیے سمیٹتا چلا جائے، چاہے اس کا حق ہے یا نہیں. یعنی ہر ذریعے سے اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہو. یاد رکھو کہ یہ پکڑ کی بات ہوگی، تمہارے لیے وہی ہے جو تمہارا حق ہے اور بس. اور وہاں جا کے انسان کو نصیحت آئے گی اور کہے گا یا اللہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. لیکن وہاں نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نصیحت پکڑنے کا وقت نہیں. وہاں انسان صرف پچھتائے گا کہ کاش میں وہ سمیٹ کے دنیا کے خزانے نہ بھرتا رہتا، یہاں کے لیے کچھ بھیج دیتا. قدمہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بما قدمہ وہ اخر پیچھے پڑ چکے، اپنے جانے سے پہلے آگے بھیج دے. کاش میں اپنے لیے کچھ آگے بھیج دیتا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر انسان کو
ایسا پکڑا جائے گا. اور وثاق جو ہوتا ہے نا رسی ہوتی ہے یعنی جکڑنے کی چیز, اور عام طور پہ قیدیوں کو پیچھے ہاتھ کر کے رسی سے پکا باندھ دیا جاتا تھا. یعنی مجرموں کو جہنم میں زنجیروں میں اس طرح مضبوط باندھا جائے گا کہ وہ ہل نہ سکیں گے, بھاگ نہ سکیں گے, کیونکہ ایسے جرائم لے کر آئے ہوئے ہوں گے. اس سے واضح بات کوئی ہو سکتی؟ لقول فصل, کھلی کھلی باتیں الگ الگ کر کے کیٹیگوریکلی بتا دی گئی ہیں کہ یہ اور یہ اور یہ کرنا ہوگا. یہ کہتی ہیں کسی کانورٹ نے بتایا تھا کہ مجھے قرآن میں سے اس آیت نے اتنا متاثر کیا کلا بل لا تکرمون الیتیم, کہ مجھے اس وجہ سے میں مسلمان ہو گیا کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہے. یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ اس کو عزت دو جسے معاشرہ عزت نہیں دیتا. یہ ہے انسان کی اپنی گریٹنس. گریٹ وہ نہیں جو گریٹ کو سلام کرے, گریٹ وہ ہے جو اپنے سے نیچے والے کو سلام کرے اور اس کی عزت کرے, اس کا احترام کرے, اس کی طرف توجہ کرے. اور جو شخص یہ کام کرتا رہے پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے, وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. یعنی نفس مطمئنہ بننے کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ نمبر 1 اپنے سے چھوٹے کی عزت, نمبر 2 ضرورت مند کو کھانا کھلانا, صاحب حق کو اس کا حق دینا, اور مال کی محبت دل سے نکالنا. جس شخص کے دل سے مال کی محبت نکل جائے اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے کہ اس کے غم ختم ہو جاتے ہیں. بہت سے غم کس لیے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ بہت سی ٹینشنز کس لیے ہوتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ٹینشن کب ہوتی ہے؟ یہ ٹوٹ گیا ٹینشن, یہ پھٹ گیا ٹینشن, یہ خراب ہو گیا ٹینشن. یعنی سب سے زیادہ ٹینشن اور خوف جو ہیں وہ مالی معاملات میں ہوتے ہیں لوگوں کو. اور جب انسان اس پر اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ چیز چلے گی, ہم بھی جانے والے ہیں, اس میں کیا, جو ہونا تھا ہو گیا, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان کو سکون آتا ہے. جب یہ سوچ بنتی ہے نا کہ دنیا کا مال تھا چلا گیا, نہیں تھا قسمت میں, تو بڑے سے بڑے نقصان پر انسان بے فکر ہو جاتا ہے. لہذا آخر میں انجام بتایا گیا نفس مطمئنہ کا. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ. نفس روح کو بھی کہتے ہیں, جان کو. اور مطمئنہ کا لفظ جو ہے یہ فوئے میم نون سے ہے. اصل میں یہ باب افعل سے ہے, افعل. اصل میں آپ نے تو 12 ہی باب پڑھے ہیں میرے خیال ہے, 40 باب ہیں تقریباً. 40 پڑھنا چاہتے ہیں, بہت ریئرلی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ جو اطمئنہ ہے یہ اس باب سے, الف پہ عین کے بعد حمزہ اور حمزہ کے اوپر زبر اور پھر لام کے اوپر شد, افعل اطمئنہ, اور روٹ اس کا تو میم نون ہے. اے نفس مطمئنہ. اصل میں اطمینان کہتے ہیں اس کیفیت کو جو سکون اور ٹھہراؤ کی ہوتی ہے اور مشقت اور کوفت کے بعد حاصل ہوتی ہے. اطمینان کس سکون کا نام ہے؟ جو تکلیف کے بعد حاصل ہوتا ہے, جو مشقت کے بعد آتا ہے انسان کو. اور جو سچا ایمان ہوتا ہے وہ انسان کے اندر اطمینان پیدا کرتا ہے, کیونکہ وہ انسان کو قربانی سے ملتا ہے. جیسے کانورٹس ہوتے ہیں نا تو ان کو قربانی کرنی پڑتی ہے, بہت کچھ, بلکہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے, سب رشتہ دار اور بعض اوقات اپنا مال و دولت ہر چیز, اور پھر وہ مسلمان ہوتا ہے. تو اس کو جو ایمان نصیب ہوتا ہے وہ مشقت کے بعد ہوتا ہے, تو وہ دل میں ایک اطمینان پیدا کر دیتا ہے. اور ضروری نہیں کہ یہ صرف کانورٹ ہی ہو, کوئی بھی شخص جو شعوری ایمان لائے, جو اپنے فیصلے سے مسلمان ہو کہ جو قرآن کہتا ہے مجھے بس وہ کرنا ہے, تو obviously اس کو قربانیاں دینی پڑیں گی. پھر انسان اپنے نفس کی, اپنے آرام کی, رشتہ داروں کی, بعض اوقات پیاروں کی قربانیاں کرتا ہے. اچھا, وہ جب اللہ کی خاطر کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے نا, اللہ کی خاطر آپ کو بعض اوقات مال چھوڑنا پڑتا, بعض اوقات کسی کی نظر کرم چھوڑنی پڑتی, کبھی بہت سی چیزیں انسان کو قربان کرنی پڑتی. تو ایسی صورت میں قربانی کے بعد جو آپ کو سکون نصیب ہوتا ہے وہ اطمینان ہوتا ہے, اطمینان قلب. اچھا, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ بہت لمبا سفر کر کے آئے, یا بہت چلے ہو, یا بہت کام کیا, تو پھر کیسی نیند آتی؟ سکون کی نیند آتی نا. تو بالکل اسی طرح اللہ کے راستے میں جب انسان کوئی کام کرتا ہے, اللہ کے لیے تھکتا ہے, تو اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خاص سکون کی, اطمینان کی. تو ایسے شخص کو کیا کہا گیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, اے مطمئن روح, اے پرسکون روح, ارجعی الی ربک, واپس لوٹو اپنے رب کی طرف. کم بیک, واپس آ جاؤ. دنیا میں گئے ہوئے تھے کچھ کرنے, کر لیا تم نے, بہت تھک گئے, اب واپس آؤ, اب آرام کرو آ کے. ارجعی الی ربک, مومن کے لیے آرام کی جگہ جو ہے
وہ دنیا نہیں ہے، مومن کے لیے آرام کی جگہ آخرت ہے، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ارجعی الی ربک، پلٹاؤ اپنے رب کی طرف، راضیتن، راضی، یہ راضی سے ہے، راضن، خوش، مرضیہ، پسند کی ہوئی، راضیہ فاعل ہے اور مرضیہ جو مفعول ہے، مرضیہ پسندیدہ، اور مصدر اس کا مرضات ہے، ابتغاء مرضات اللہ، پیچھے پڑھ چکے آپ، رضامند ہونا، پسند کرنا، اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، پھر داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، جس کے لیے دعا کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور یوسف علیہ السلام نے بھی توفنی مسلمن وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، ان دونوں کے پاس بادشاہتیں تھی، یہ دو پیغمبر وہ ہیں جو بادشاہ بھی تھے، لیکن دونوں نے کیا مانگا؟ صالحین کی صحبت مانگی، نیک لوگوں کا ساتھ مانگا۔ فادخلی فی عبادی، آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ دنیا میں تو انسان کو ہر ایک کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، نیک کے ساتھ بھی، بد کے ساتھ بھی، اچھے کے ساتھ بھی، برے کے ساتھ بھی، لیکن موت فیصلہ کر دیتی ہے، اور موت کے بعد انسان جیسا حقیقت میں ہوتا ہے ویسوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، یا علیین میں یا سجین میں۔ فادخلی فی عبادی، آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے پسندیدہ مقرب پیاروں میں، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایک دعا سکھائی تھی، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس نفس کا جو مطمئن ہو، جو ایمان رکھتا ہو تیری ملاقات پر، جو راضی ہو تیری تقدیر پر، اور جو قناعت کرے تیری عطا اور بخشش پر، یعنی جو تو دے اس پر وہ راضی، مطمئن، کنٹینٹ اور پرسکون ہو کہ میرے رب نے میرے لیے یہی فیصلہ کیا، وہ رب کے فیصلوں سے ناراض نہ ہو، وہ یہ نہ کہے کہ اہانن۔ تو بات یہ ہے کہ پوری صورت پر اگر ہم نظر ڈالیں تو سب سے پہلے کائنات کی نشانیوں پہ غور و فکر کے لیے کہا گیا، ایمان نصیب ہوتا ہے انسان کو کائنات میں غور و فکر کر کے، یعنی سچا ایمان، تاریخ کے واقعات پہ غور کر کے، اور پھر حق کو پا کر اس پر عمل کر کے۔ جتنا جتنا انسان کا عمل بڑھتا ہے اتنا اتنا انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اور جس درجے کا ایمان بڑھتا ہے اس درجے کا اطمینان بڑھتا ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اگر آپ عمل نہ اچھے کریں تو ایمان نہیں بڑھ سکتا، اور اگر ایمان مضبوط نہیں تو اطمینان کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اصل بات ہے پھر عمل کی، اور عمل صالح میں صرف کرنے کے کام نہیں، کچھ چھوڑنے کے کام بھی ہیں۔ عمل صالح کچھ کرنے کا نام بھی ہے اور کچھ چھوڑنے کا نام بھی ہے، اور کیا چھوڑنا ہے؟ بد اخلاقی چھوڑنی ہے، خود غرضی چھوڑنی ہے۔ بد اخلاقی کس میں ہے؟ یتیم کی عزت نہ کرنے میں۔ خود غرضی کیا ہے؟ مسکین کو کھانا نہ کھلانا۔ اور بے پرواہی کیا ہے؟ دوسروں کو ان کا حق نہ دینا اور ان کا حق خود سمیٹ کے کھا جانا۔ اور بے حسی کیا ہے؟ صرف مال کی محبت میں جینا۔ جب تک انسان ان عیبوں سے نہیں نکلتا تو وہ جنت کا خریدار نہیں بنتا، جنت کے لائق نہیں بنتا۔ اور پھر جو شخص ان سارے امتحانوں میں پاس ہو جائے اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرے، اس کی تیاری کرے، اور جب حق مل جائے اس کو تو ہرگز نہ چھوڑے، خواہ اس کو اپنا نفس کو چلنا پڑے یا کسی اور کو چھوڑنا پڑے، خواہ اس کی زندگی ویران ہو جائے، لیکن اپنی آخرت قربان نہ کرے۔ ایسا ہی شخص پھر کیا ہے؟ نفس مطمئنہ، جو آخرت میں جیتا ہے، جو اللہ کی یاد میں جیتا ہے، جو اللہ کی محبت میں جیتا ہے، نفس مطمئنہ۔ ایسے شخص کے لیے جب موت آتی ہے تو فرشتہ آ کر اس کو یہی خوشخبری سناتا ہے کہ وقت پورا ہو گیا، ٹائم اپ، چلو واپس، جہاں سے آئے تھے چلو واپس، ارجعی الی ربک۔ اور جب اس کو یہ خوشخبری ملتی ہے تو وہ اور جلدی کرتا ہے کہ میں جلدی جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی ملاقات سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ یہ تو موت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، یعنی موت کے ذریعے ہی اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور مرنا تو ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا، کیونکہ آپ نے فرمایا جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس پر حضرت عائشہ نے یہ کہا تھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ فرشتوں کے ذریعے بندے کو جب اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی، یعنی باقاعدہ یہ کلمات ادا کرتے ہیں فرشتے آ کر مرنے والے کے پاس، تو مومن کو موت محبوب ہو جاتی ہے، یعنی اس وقت اس کا دل کیا چاہتا ہے؟ بس میں جلدی پھر اپنے رب کے پاس پہنچوں کیونکہ رب مجھ سے راضی۔ اور جب کافر کو عذاب اور سزا دی جاتی ہے موت کے وقت، تو اس وقت اس کو موت سے بڑھ کر کوئی چیز ناپسندیدہ نہیں ہوتی۔
اور پھر وہ مرنا نہیں چاہتا. موت اس کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی، کیونکہ موت کے بعد تو بس اس کی ساری عیش و عشرت ختم، ہمیشہ کے لیے تکلیفوں کا آغاز ہو گیا. تو اس لیے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کو کسی کام لگاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں تھکتے ہیں، جسمانی مشقت، ذہنی مشقت اور مسلسل محنت اور کوشش کی حالت میں رہتے ہیں، دنیا میں آرام نصیب نہیں ہوتا، پوری طرح سو نہیں سکتے کیونکہ راتوں کو بھی عبادت ہے اور دن کو بھی ان لک فی النہار سبحا طویلا، مسلسل کام ہے. تو انسان چین سے کہاں سو سکتا ہے، کہاں آرام کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو آرام کا وقت پھر آخرت ہی ہے نا. لہٰذا ایسے تھکنے والے کو موت کے فرشتے آ کے خوشخبری دیتے ہیں کہ اب چلو تم آرام کرو. ابو علی سینا کی کتاب شفا ہے، خیام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک خاص باب پر پہنچا تو کتاب بند کر دی اور لوگوں کو وصیت کی اور نماز میں مشغول ہو گیا، اور اس وقت سے کچھ نہ کھایا نہ پیا. عشاء کی نماز کا وقت آ گیا تو عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا اور سجدے میں یہ فکر اس کی زبان پہ تھے کہ اے اللہ، جہاں تک ہو سکا میں نے تجھے پہچانا، یعنی غور و فکر کیا. اس صورت میں غور و فکر کی دعوت ہے نا. اس غور و فکر کو میری نجات کا وسیلہ بنا اور مجھے معاف کر دے، اور اسی میں اس کی جان نکل گئی. تو بات یہ ہے کہ ایک انسان جب اطمینان کے ساتھ اپنے کام کرتا رہتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام اس کے حصے میں آئے. کل بھی میں بات کر رہی تھی نا کہ جیسے ہم نکل پڑا کہ افلا ينظرون الى الابل، اور اسی طرح اور چیزوں پر بھی غور و فکر، اور پھر انسان کی تخلیق کی بات بھی ہوئی تھی کل. بات یہ کہ خواہ کوئی علم طب پڑھے، کوئی میڈیسن پڑھے، کوئی کیمسٹری پڑھے، کوئی فزکس، کوئی بایولوجی، کچھ بھی پڑھے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھے کیوں پڑھ رہا ہے، مقصد کیا ہے. اب پڑھنے کے بعد انسانیت کو فائدہ پہنچائے اور ساتھ اللہ کے حق اور بندوں کے حق نہ بھولے. یہ دو چیزیں مسٹ ہیں. دین پڑھے یا دنیا پڑھے، یہ نہیں کہ دین پڑھ کے آپ کو چھٹی مل جائے گی یا دنیا پڑھ کے کچھ بھی کرے. اب بعض اوقات لوگ آ جاتے ہیں نا یہ پوچھنے کے لیے، اچھا ڈاکٹر بننا جائز ہے، فلاں جائز ہے یا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بھی آپ بن رہے ہیں نا، پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ شریعت کی حدود پوری ہوتی ہے. نمبر 2 یہ کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ مقصد کیا ہے آپ کے کام کرنے کا. اور نمبر 3 یہ ہے کہ آپ اللہ اور بندوں کے حق دے رہے ہیں یا نہیں. اگر آپ میں اتنی ہمت ہے کہ سب کچھ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کریں، اور اگر نہیں تو اللہ کے حق کی قیمت پر بندوں کو حق دیتے دیتے مت جئیں کہ انسان دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کے راضیۃ مرضیہ ہی نہ ہو. اس نے اللہ ہی کو راضی نہیں کیا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندوں کو راضی کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بہرحال اللہ کا حق بندوں کے حق سے پہلے ہے، اور اگر اللہ ہی کو پہچانتے نہیں اور اللہ ہی کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تو پھر تو بندوں کی خدمت بھی کیا ہے، ایک شہرت کا ذریعہ ہے، یہ صرف واہ واہ کمانے کا ذریعہ ہے. تو ہر چیز کے پیچھے جو مقصد اور نیت ہے انسان کی وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. اور پھر یہ کہ آپ کے اوپر بحیثیت انسان جو فرائض عائد ہوتے ہیں آپ کے دین کے حوالے سے، ان کو آپ کتنا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بندوں کی خدمت میں اتنے لگ جاتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے کہ جی ہم قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. قرآن کو ایز اے ہول لیں، اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز نہیں کریں چیزوں کو. چلیے تلاوت. کہ نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ. جنت سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا، وادخلی فی عبادی. تو عباد الرحمن اور اللہ کے بندے جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوں، اللہ کے راستے پہ چلتے ہوں، ان کی صحبت جو ہے وہ انسان کے لیے بہت سے کام آسان کر دیتی ہے. یہ دنیا کی جنت ہے اور آخرت کی جنت بھی انہی لوگوں کے دم سے پھر آباد ہے. نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا تو آخرت کے رستے بھی آسان ہوں گے اور وہاں پہنچ کر بھی ان کا ساتھ اچھا لگے گا. اور اگر دنیا میں نیک لوگوں سے دور بھاگتے ہیں ہم تو آخرت میں ان کے ساتھ رہنا کیسے پسند آئے گا. اگر دنیا میں ہمیں لغو باتیں پسند ہیں تو وہاں تو جنت میں دل ہی نہیں لگے گا. کل ہم نے پڑھا تھا نا، لا تسمعوا فیہا لاغیہ. لاغیہ کا لفظ جو ہے نا یہ اسم فاعل ہے، لاغی لغو کرنے والا، اور لاغیہ مؤنث ہے، یعنی کسی بک بک کرنے والی سے بک بک نہیں سنو گے وہاں. یہ لفظی معنی بنتا ہے، مبالغے کی طاق ہے. نہیں، عورتوں کا ذکر نہیں ہے اس میں. دیکھیں کہ جو صالحین کی مجلس اور صحبت ہوگی نا وہاں آپ کو لغو بالکل نہیں ملے گا. دنیا میں بھی لغو نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ ان کو دلچسپی نہیں، ان کو بیزاری ہوتی ہے لغو باتوں سے.
ایکسٹرا اور فضول اور فالتو باتوں سے، کیونکہ وقت ضائع کرنے والی ہوتی، نہ کسی کی غیبت میں ان کا دل لگتا ہے، نہ کسی کے مذاق اڑا کے دل لگتا ہے، اور نہ ہی فضول باتیں کر کے ان کو کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان کے اپنے اندر وہ چیز نہیں ہوتی تو پھر انسان کی گفتگو اور کلام کس چیز پر مبنی ہوتا ہے؟ جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ آپ وہی بولتے ہیں جو آپ کے اندر ہوتا ہے، زیادہ دیر آپ اس کو چھپا نہیں سکتے، وہی منہ سے نکلتا ہے، کیونکہ کلام جو تو وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو پھر جب حقیقی معنوں میں انسان کے اندر نیکی ہو تو وہ پھر لبادہ نہیں اوڑھنا پڑتا، وہ نیچرل ہو جاتا ہے، سب کچھ نیچرل ہو جاتا ہے۔ وہ ساری بات، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ لبادہ اوڑھ کے سنجیدہ ہو کے ایک تکلف کر کے نیکی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہی وہ موقع ہٹتا تو وہ چادر اتاری اپنی اور شروع ہو گئے اپنی اسی لغویات کے اوپر۔ اب شکر ہے نکلے وہ لوگ، یا نکلے ہم وہاں سے، اور اب ہم کھل کے باتیں کریں جو ہم کر سکتے ہیں، سکون کا سانس لیتے ہیں کہ اس مصنوعی ماحول سے نکلے۔ دس از رانگ۔ دین لبادہ اوڑھنے کا نام نہیں ہے، یو شوڈ بی نیچرل۔ کہیں بھی ہو، آپ گھر میں ہو، آپ کسی کے ساتھ بھی بات کر رہے ہو، آپ نیچرل انداز میں بات کریں، کیونکہ یہ تو پھر دو رخا پن ہے نا، کہیں بیٹھ کے کچھ بن جائیں، کہیں بیٹھ کے کچھ بن جائیں، وہی رہیں جو آپ ہیں۔ تو جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم کیا بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ہمارا ٹیسٹ کا ہے ہمارے گھر کے اندر، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے جی ان کو تو انٹرسٹ نہیں ہے دین میں، تو ہمیں پھر مجبوری ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے، بہرحال احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے، اصل بات یہ کہ اتنی چھوٹی زندگی نہیں، اتنے تھوڑے دن ہے نا ہمارے پاس، کہ ان میں سے بیکار نکالیں گے تو کوئی کارآمد کام کر سکیں گے، اور اگر بیکار سٹفنگ بھری رہی تو پھر مفید کام نہیں کر پائیں گے۔ تو ایک ایک دن کی سورۃ الفجر کا پیغام یہی ہے، ہر فجر ایک نئی نعمت ہے، اور اس کی قدر کریں، اور اس کی قدر کریں گے تو ہی زندگی کی شام کو یا ایتھا النفس المطمئنہ کی خوشخبری سنیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہوتا ہے نا جیسے فجر کے وقت انسان اٹھتا ہے، اس کو ایک دن ملا، اس نے اچھے اچھے کام کیے سارا دن، تھکایا خوب اپنے آپ کو، تو پھر کیا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، ایک موت کے منہ میں جاتا ہے تو بستر پہ لیٹتا ہے پرسکون ضمیر کے ساتھ، کوئی اسے سلیپنگ پلز کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے دل پہ کوئی بوجھ ہی نہیں، وہ سب کے حق ادا کر کے آیا ہے، وہ سب کی خیر خواہی اور بھلائی کر کے آیا ہے۔ اب وہ کہیں بھی سو جائے، وہ سکون سے سو رہا ہے، کوئی خوف نہیں اس کے دل پر، کوئی پشیمانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، امن میں ہے، اور اسی طرح وہ امن سے مرتا ہے۔ ہر روز سونے کے وقت کو یاد کریں کہ سونے کا وقت ہمارے دل پہ کیا ہوتا ہے، یہی موت کا تجربہ ہے۔ اگر سوتے وقت ہمارے دل پہ طرح طرح کی وحشیات ہے تو موت کے وقت بھی پھر وہ جب انسان اس غنودگی میں ہوگا نا تو یہی وحشیات ہی ہوگی اس کے دل پر۔ اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، یہ اچانک نہیں چیزیں آ کودتی ہم پر، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی، اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگانی پڑتی، اپنا جائزہ خود لینا پڑتا ہے جب یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو خوشخبری دی تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز یہ آیت یعنی یا ایتھا النفس المطمئنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی، تو حضرت ابوبکر جو مجلس میں موجود تھے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا اچھا خطاب اور اکرام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سن لو، فرشتہ موت کے وقت آپ کو یہ خطاب کرے گا، یعنی ان کو یہ خوشخبری دی تھی۔ تو ابوبکر جیسے لوگوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ چلیے Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores.
Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.